تشریف لا کر اپنے مواد حسنہ سے ہم سامعین کو مفروض کریں۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور معزز سامعین کرام، پردے میں بیٹھی ہوئی میری عزتدار ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اسٹیج میں بہت سارے علماء کرام آئیں گے اور آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچائیں گے، لیکن اس ناچیز کو کچھ منٹ بولنے کا موقع ملا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کہاں پہ ختم، لیکن دو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اس نبی کا امت بنایا جس نبی کے امت بننے کو تمام انبیاء، تمام نبی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جس میں سے ایک دعا قبول بھی ہوئی ہے، ایک نبی کا دعا جس کو اللہ نے قبول بھی کیا۔ اب سمجھیے کہ ہمارا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اس امت محمد کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ جس نبی کے ہم امت ہیں اس کے امتی ہونے کے لیے انبیاء، نبی علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں۔ آپ اس وقت مکتب افضل پور کوہبارہ کی سرزمین پر بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ آگے ہو جائیے کہ نگاہیں تب تک ترستی ہے جب تک نگاہیں تب تک ترستی ہے جب تک وہ آ نہیں جاتے۔ ہر محفل سونا سا لگتا ہے، ہر محفل سونا سا لگتا ہے جب سب کے والدین سننے کو نہ آ جائیں۔ اصل ہے کیا کہ مکتب کا مطلب آپ کے بچے آپ کے سامنے جو علم حاصل کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو سنا رہے تھے، سبق سنا رہے تھے۔ ہمارے علاقے میں جو رواج ہے اس کو بدلنے کی آج ضرورت ہے کہ ہر مکتب میں دن کے وقت میں بچوں کا پروگرام ہو اور بچوں کے گارجین اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ایک دن اللہ کے واسطے نکال کر آپ دن کے وقت میں اگر بچوں کی باتیں سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں بھی بات آئے گی اور ان بچوں کو بولنے میں بلا جھجک وہ بچے آپ کے سامنے اپنی سبق کو سنائیں گے۔ آنکھ میں نیند نہیں آئے گی، اونگ نہیں آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگ ہیں لیکن علاقے کی حساب سے نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر انسان جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، اب سمجھیے کہ جس نے اقرار کیا اب اس کے اوپر فرض عائد ہے۔ کیا ہے؟ مقررہ وقت پر نماز، مقررہ وقت پر روزہ اور زکوٰۃ، حج۔ لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ جو ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو مخاطب کیا تو اس امت کو کیا کہ امت محمدیہ
اپنے کردار اپنے کام سے اگر تم نبی کی پیروی کر لو گے تو پھر دنیا والے کبھی تم پر انگلی نہیں اٹھائیں گے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارا کردار اتنا گر چکا ہے کہ میری بیٹیاں اسکول کو جائے لیکن شرعی حدود میں جائے اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے. میری بچیاں مدرسے کے تعلیم کے بعد میرے بچے مدرسے کے تعلیم کے بعد قرآن کریم کو مکمل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی احادیث کو سمجھنے کے بعد اسکول کو جائے لیکن شرعی حدود میں. لیکن آج ہم نے خود اپنے اوپر زوال لانے کا ایک سبب پیدا کیا. جدھر بھی گزریے جہاں بھی جائیے چاہے اسکول کے دروازے جائیے چاہے وہ آپ مارکیٹ کے دروازے جائیے یا سڑکوں پر چلتے ہوئے جائیے یہ بے حیائی کی حد ہو گئی جس کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجا. آپ یہ بتائیے کہ جب مردوں کو ایک عورت کو دوبارہ دیکھنا کیا ہے حرام ہے گناہ ہے تو پھر ہماری بہن بیٹیوں کو کھلے بال چلنا کیا ثواب ہے؟ جب ثواب نہیں ہے لوگوں ایک بات میں کہہ دوں کہ اگر کوئی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم پکے نمازی ہیں پکے روزے دار ہیں ہم وقت پر زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں ہمارے اوپر حج فرض ہوا ہم نے فرض بھی ادا کیا لیکن یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے جائے گی. کتنے کو؟ 4 مرد کو. آپ سمجھئے کہ ایک عورت پہلے بیٹی ہے پھر بہن ہے بیوی ہے ساس ہے ماں ہے خالہ ہے پھوپھی ہے یعنی کئی نام ان کے عمر کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں. آپ کے گھر کی بیٹی اگر بگڑ گئی تو باپ اور بڑا بھائی یہ دونوں ذمہ دار ہے. اگر آپ کے گھر کی بہو بگڑ جاتی ہے آپ کے گھر کی بیوی بگڑتی ہے تو بیٹا اور شوہر دونوں ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن وہ عورت کہے گی جس عورت کے اوپر جہنم واجب ہو جائے اور وہ عورت جہنم میں جانے سے پہلے یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ کرتے تھے تو ہمارا کھانا کیوں نہیں بند کیا میرا باپ. پھر وہ عورت کہے گی کہ ہم باپ کا بات نہیں مانتے تھے میرا بھائی ہم کو گھر سے بھگا کیوں نہیں دیا ہمارے بدن کا چمڑا کیوں نہیں اتار دیا ہم کو بات کر کے کیوں نہیں چھوڑ دیا. آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. آج تو یہاں آسانی سے کہہ دیتے بات نہیں سنتی ہے. بات کیسے نہیں سنے گی؟ ہمارا فعل اچھا ہونا چاہیے ہمارا غذا اچھا ہونا چاہیے ہمارا سماج کا کردار اچھا ہونا چاہیے. پھر آئے گا معاملہ کہاں کا؟ سسرال کا. پھر وہ عورت کہے گی اے اللہ اگر ہم نہیں مانتے تھے تو مجھے میرا شوہر میرا کھانا کیوں نہیں بند کر دیا میرا چمڑی کیوں نہیں اتار دیا مجھے طلاق کیوں نہیں دے دیا. پھر کہے گی وہ عورت اے اللہ ہم اگر نہیں مانتے تھے تو میرا بیٹا میرے ہاتھ کا کھانا بنایا ہوا کیوں کھاتا تھا ہم سے کیوں نہیں نفرت کرنے لگا ہم کو کیوں نہیں چھوڑ دیا. سمجھیے ایک عورت کے فساد میں پورا سماج برباد ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے ایمان والے کے کندھے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں پر بھی غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کے اوپر پہلا فرض کیا ہے چاہے وہ دنیائی کام ہو یا دینی کام ہو اگر غلط ہو رہا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے 3 طرح کی ذمہ داری ہے. اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے اس کو روک دیجئے آپ پر فرض ہے. اگر اس کی آپ کو قوت نہیں ہے زبان سے روکیے اس کو آپ پر فرض ہے.
اگر اس کی بھی قوت نہیں ہے تو آپ دل سے برا مان کر کے وہاں سے چلے جائیے، اللہ کے حوالے کر دیجئے کہ اللہ میں نہ اس کو روک سکتا، نہ اس کو زبان سے ٹوک سکتا ہوں، اے اللہ یہ شخص غلط کام کر رہا ہے، میری حیثیت نہیں ہے، اے اللہ تو گواہ رہنا میں یہاں سے جا رہا ہوں، اے اللہ ان کے جو گناہ ہیں اس سے ہم کو بچائے رکھنا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دونوں چیز نہیں ہے، دل سے برا مان کے ہم کو چلا جانا ہے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، تاکہ ہاں دو بھائی لڑ رہا آج پتا چلا ہے، ارے صاحب آپ یہ تو پتا کیجئے کہ شریعت نے کیا حکم دیا، آپ اس دلدل میں پھنس رہے ہیں، آپ گنہگار ہو رہے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کا آپ کو سبب چاہیے تھا کہ آپ وہاں سے چلے جاتے، لیکن آپ کا نفس آپ کو دلدل کی طرف لیتا جا رہا ہے۔ سمجھیے گا، علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے، میں زیادہ دیر بیان نہیں کرتا، بس کچھ منٹ جو ملتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کا سماج اچھا ہو جائے گا، آپ جب حق پرستی کرنے لگ جائیں گے تو آپ کے پیچھے پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ انصاف پسند ہو جائیے، آپ کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ ہم خود اپنا بھائی کا ساتھ نہیں دے رہے، دوسرا ہمارا ساتھ کیسے دے گا؟ جب ہم اپنے باپ کو کھانا نہیں کھلاتے، میرا چچیرا بھائی کیوں کھلائے گا؟ ہم اپنے ماں کو کھانا نہیں کھلاتے، میری چچیری بہن کیوں کھلائے گی؟ ہم اپنے باپ کو کپڑا نہیں دیتے، میرا سماج کیوں دے گا؟ جس باپ نے ہم کو پیدا کیا، جس باپ کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے، جس ماں نے ہم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ہم اس کو بوڑھا اور بوڑھی کہہ کر کے پکارتے ہیں، سسور کو ہم باپ کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں، ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ساس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، نہ ہی سسر جنت کا دروازہ ہے۔ بھول ہے یا کس گمان میں ہے؟ ہمارے علاقے میں اکثر چلن ہے سسر کو خوش کرنے کے لیے باپ ماں کے ساتھ جو کرنا پڑے کر لیتے۔ افسوس ہوتا ہے ہر دن معاملات سامنے میں آتا ہے، ہر دن، اور سب سے زیادہ امور پیسہ میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لوگوں، اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ انصاف کیجئے، اپنے جو آپ کے پروج چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے لیے انصاف کیجئے، صراط المستقیم پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی صراط المستقیم پر چلنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی غلط کرنے والوں کو روکنے کی اللہ قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی غلط چلنے والوں کو روکنے کی قوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس سماج کو بہتر سماج بنا دے، انسانیت والا سماج بنا دے، ایمان والا، مکمل ایمان والا، مومنوں والا، صفات والا سماج بنا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت حضرات محترم، میں آپ سے بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے اس سرزمین میں بہت بڑی شخصیت، بہت